الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، تحفظ ختم نبوت اور رد مرزیت کے حوالے سے دو نشستیں آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج تیسری نشست ہے اور آج کی نشست کے اندر ایک بہت اہم موضوع کو بیان کیا جائے گا جو در حقیقت قادیانیوں کا ایک سوال ہے جو وہ سادہ لوگ مسلمان ان کو پریشان کرنے کے لیے عام طور پہ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ قادیانی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، موقع ملے تو حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں. تو ان تمام کے باوجود ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابھی چند ماہ پہلے کی بات، پنڈی کے اندر ایک مرزائی سے میری ملاقات ہوئی، اس سے گفتگو تھی. اس نے کہا جی کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کچھ. اس نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا. اس نے کہا جی کہ آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس نے ساتھ ہی یہ سوال رکھا. اس نے کہا جی کہ میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان جو ہیں ان کو مانتا ہوں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. جب ان کو 5 کو میں مانتا ہوں تو پھر میں مسلمان ہوں یا کافر؟ تو یہ سوال ظاہراً مشکل لگتا ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بعض ہمارے مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب قادیانی یہ سب کچھ مانتے ہیں تو پھر انہیں کافر کیوں کر کہا جاتا ہے. اور پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کلمہ گو کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہارے اوپر سلام بھیجے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو یہاں تو صرف سلام کے اندر کہا گیا ہے کہ جو سلام کرنے والا ہے اس کو کافر نہ کہا جائے. تو اب یہ ایک بڑا مشکل سا سوال بن جاتا ہے. تو اس لڑکے نے جب میں سے یہ سوال کیا کہ جب میں ان 5 ارکان کو مانتا ہوں تو پھر میں مسلمان کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ کیا یہ 5 ارکان ہی صرف اسلام ہے؟ ان 5 ارکان کے علاوہ اگر کوئی شخص بالفرض کسی اور حکم کا انکار کر دیتا ہے تو کیا وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ اس نے کہا مثلا میں نے کہا ایک آدمی، میں نے کہا ان 5 ارکان کے اندر قرآن پاک تو نہیں ہے سراحت سے. تو میں نے کہا اگر بندہ کہے کہ قرآن پاک کو میں نہیں مانتا، ان 5 ارکان کو تو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، میں اس کے اندر قیامت کا ذکر نہیں آیا، میں کو کہ قیامت کو نہیں مانتا، اس کے اندر فرشتوں کا ذکر نہیں آیا، پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، پہلی کتابوں کا ذکر نہیں آیا، تو کیا اس بندے کو مسلمان کہا جائے گا؟ تو اس نے فوراً بات کو بدلنے کی کوشش کی اور اس نے کہا جی کہ میں تو قرآن کو مانتا ہوں، میں تو قرآن کا انکار نہیں کرتا. میں نے کہا میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. میں نے تو صرف آپ سے سوال یہ کیا کہ کیا اس کے علاوہ جو بندہ کسی چیز کا انکار کر دے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا یا کافر کہا جائے گا؟ تو اس نے کہا جی کہ اس کو کافر کہا جائے گا جو قرآن کا انکار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس سے پتہ یہ چلا
کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو مان. تو میں نے اس سے کہا جی کہ اس سے پتہ چلا کہ کلمہ گو جو ہے یعنی کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو سکتا ہے. تو یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو. اور ہمارے سامنے قرآن پاک کے اس کی مثال موجود ہے کہ منافقین مدینہ وہ کلمہ یہی پڑھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زبان سے اقرار بھی کرتے تھے. لیکن ان سب کے باوجود اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جھوٹے ہیں اور جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، ہر نماز پڑھنے والا وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، ہر روزہ رکھنے والا وہ ضروری نہیں مسلمان ہو. پھر مسلمان کیسے ہوگا، اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے ایمان کی تعریف ہے. وہ تصدیق بما جاء النبی علیہ الصلاۃ والسلام من عند اللہ تعالی والاقرار به، یعنی وہ تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا اور اس کا اقرار کرنا ایمان. یعنی ایمان کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات بیان فرمائے ان سب کو من و عن تسلیم کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور اللہ اسی کو قرآن کے اندر بیان فرما رہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے قرآن کے اندر اسی کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما دیں ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو ایمان کی تعریف اس سے بھی آسان وہ سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھیے کہ جو شخص مثال کے طور پہ پورے قرآن کا انکار کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بندہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں آدھا قرآن مانتا ہوں اور آدھا نہیں مانتا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدھا مسلمان اور آدھا کافر ہے، بلکہ اس کو برا کافر کہا جائے گا. یا کوئی شخص کہے کہ میں 29 پارے مانتا ہوں ایک نہیں مانتا، یا کہے کہ ایک سورت نہیں مانتا، یا کہے کہ ایک آیت نہیں مانتا، یا ایک زیر زبر پیش حد مت کا بھی انکار کر دے، قرآن کے کسی حصے کا بھی انکار کر دے، تو اس بندے کو مسلمان نہیں کہا جاتا بلکہ اس بندے کو کافر کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے احکامات اسلام میں سے جو شخص پورے اسلام کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو ان احکامات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ شخص بھی کافر کہلائے گا، نہ کہ وہ بندہ مسلمان کہلائے گا. یعنی سارے احکامات کو ماننا وہ ضروری ہے. ہاں اب یہ سمجھیے کہ کلمہ گو کو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے، کہ جو کہا جاتا ہے کہ کلمہ گو کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے، وہ اس پیرائے اور اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کلمہ کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما کر لیتا ہے. یعنی گویا کہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے وہ کلمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سارے حکموں کو مانوں گا، لا الہ الا اللہ، کہ میرا الہ صرف اللہ ہے، میرا معبود اور میرا رب وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اور دوسرے جز میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، تو اس نے گویا کہ کلمہ کے اندر ایک اقرار کر لیا ہے کہ جب میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو گویا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اب میں رب کی بھی ہر بات کو مانوں گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر بات کو مانوں گا. گویا کہ وہ تعریف اس کلمہ کے اندر موجود ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اس اقرار کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. ایسے پڑھنے کو تو مسلمانوں کے ساتھ جو عیسائی قومیں رہتی ہیں ان کو بھی کلمہ یاد ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو اور قومیں رہتی ہیں ان کو سلام کرنا آتا ہے. تو کیا صرف سلام کرنے سے وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ یعنی یہ علامت تو ہے اسلام کی لیکن پورا اسلام نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک عہد و پیما ہوگا، جب اس کے اوپر قائم اور دائم ہوگا پھر تو اس کو مسلمان کہا جائے گا. اور اگر اس سے آگے پیچھے ہٹتا ہے، کسی ایک بھی حکم کا انکار کرتا ہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ یہ کفر کے دائرہ کے اندر چلا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کفر کی تعریف کہ کفر کس کو کہتے ہیں. فمن انکر شیئا مما جاء به الرسول کان من الکافرین، کہ جو آدمی ان احکامات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ بندہ کافر کہلائے گا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قادیانیوں کے سوال کی حیثیت کیا ہے.
کہ آج کا قادیانی اور ان کے بڑے جو ہیں، کیا ان دونوں کا ایک ہی نظریہ اور اندیہ ہے؟ یہ دیکھیے، قادیانی تو یہ کہتا ہے میرا سب کچھ تمہارے والا ہے، لیکن قادیانیوں کے بڑے کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی مسلمانوں والا نہیں ہے۔ یہ مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود، اس نے اپنے بیان کے اندر باقاعدہ یہ بات کہی، اور اس کو پھر الفضل اخبار کے اندر لکھا گیا۔ یہ 30 جولائی 1931 کا اخبار ہے۔ کیا کہتا ہے جی؟ حضرت مسیح موعود، مرزا قادیانی کو مسیح کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں یعنی مسلمانوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، غرض کے تفصیل سے اس نے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ یعنی اس کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ تو جب مسلمانوں سے اختلاف کر لیا تو پھر یہ خود تو مسلمان نہ رہے۔ عیسائیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے، یہودیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے، ہندوؤں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا، کافر کہا جاتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو مسلمانوں سے بنیادی عقائد میں اختلاف کرنے کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے، تو جب قادیانی مسلمان کے ساتھ بنیادی چیزوں میں اختلاف رکھ رہا ہے تو پھر اس کو مسلمان کیوں کر کہا جائے گا؟ تو اس نے خود اقرار کر لیا، گھر کی گواہی آ گئی کہ ہمیں مسلمانوں سے ہر چیز کے اندر اختلاف ہے، اللہ کی ذات کے اندر بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی، قرآن، نماز کے اندر بھی۔ اور یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ ہم تو رب اس کو مانتے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تعارف کروایا، ہم رسول اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور جن کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ تو آگے چل کے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ واقعتاً ان کا عقیدہ یہی ہے، یہ اس رب کو نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں۔ قادیانی کے کفر کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ چند ایک وجوہات آپ کے سامنے۔ نمبر 1، توحید باری تعالیٰ کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی توہین۔ نمبر 2، نبوت رسالت کا دعویٰ۔ نمبر 3، محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ اور ان کے رفع و نزول کا انکار۔ نمبر 7، حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر بدکاری اور تہمت۔ نمبر 8، صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہ کی توہین۔ نمبر 9، قرآن و حدیث کی توہین۔ نمبر 10، جہاد کی حرمت کا اعلان۔ نمبر 11، حرمین شریفین کی توہین، اور نمبر 12، تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ۔ اب آ جائیں، ہم مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ یہ کتاب مرزائیوں کی اپنی ہے، تحریر مرزا قادیانی کی ہے، اس کو اکٹھا کرنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ کتاب کا نام تذکرہ ہے، اس کا ایڈیشن نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 152، 53 اور 54 ہے۔ اس کے اندر اب توحید کے متعلق مرزا قادیانی کا کیا عقیدہ ہے، اس نے لکھا، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یہاں دیکھیے کتنے واضح الفاظ کے اندر مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، کہ میں خدا ہوں، اور پھر میں نے یقین بھی کر لیا کہ ہاں میں خدا ہی ہوں۔ اور آگے اس نے کیا لکھا، کہتا ہے میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ سو میں نے پہلے تو آسمان زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے کہا کہ انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے، پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہوئی، میری زبان پر جاری ہوا، اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ خلیفہ بناؤ دنیا کے اندر اپنا، تو میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو نعوذ باللہ میں نے پیدا کیا۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کتنی وضاحت کے ساتھ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کو پیدا کرنے والا میں ہوں، آدم علیہ السلام اور سارے انسانوں کو نعوذ باللہ پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اور آگے دوسری جگہ کیا لکھا، اسی تذکرہ کے صفحہ 144 پر کہتا جی کہ مرزا قادیانی کا بیٹا پیدا ہوا تو اپنے بیٹے کے متعلق مرزا نے لکھا کہ یہ کن کن صفات کا حامل ہے۔ کہتا فرزند دلبند گرامی ارجمن مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، کہتا ہے میرا بیٹا کن صفات کا حامل ہے، بڑا بزرگ و برتر اقبال مند، حق اور رفعت کا مظہر، گویا کہ خدا نعوذ باللہ آسمان سے میرا بیٹا بن کے اتر آیا ہو۔ یعنی اس کا بیٹا خدا کی مانند، اور نعوذ باللہ پھر یہ خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور تیسری جگہ لکھا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ مجھے اللہ نے کہا کہ مرزا تو میرے لیے بیٹوں جیسا ہے۔ اور اسی کی ایک جگہ اور جگہ بھی یہی لکھا، کہتا ہے اسمع ولدی، کہ اے میرے بیٹے سن۔ کہتا ہے نعوذ باللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی طرح کہا ہے۔ اور اس چوتھی جگہ پر تو
اس نے شیطان کے بھی کان کو اتر لیے ہیں۔ یہود و نصارہ اور شیاطین بھی انگشت بدندہ ہیں کہ مرزا قادری سب کو پیچھے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ایسی ایسی توہین لکھی، ایسی بکواس لکھی کہ جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی سلیم الفطرت مرزائی ہو تو وہ بھی اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا، اور کبھی مرزا قادری کے ساتھ جڑا رہنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مرزا قادری کے مرید کیا کہتا ہے کہ مرزا قادری کی دفعہ کشف کیا ہوا، کہتا کشف کی حالت ایسے طاری ہوئی کہ مرزا گویا عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے کافی ہے۔ کہتا ناؤذ باللہ، مرزا قادری کشف میں عورت بنا اور اللہ مرد، ناؤذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادری سے مردانہ قوت کا اظہار کیا، الیاذ باللہ۔ اتنا بڑا کفر اللہ قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد اور بے نیاز ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے بالکل پاک ہے۔ اللہ کیا فرما رہے قرآن کے اندر لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں ان کی اس دعوت سے جو کر رہے ہیں، کیا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ فرما رہے اس دعوے سے زمین و آسمان پھٹتے ہیں، جتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اور اللہ قرآن کے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے متعلق کتنے حساس ہیں کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو اللہ نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے سورۃ توبہ میں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین خدا ماننے والے عیسائی لوگ یہ کافر ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے یہ لوگ کافر ہیں۔ تو جب یہ لوگ کافر ہوئے تو مرزا قادیانی کبھی خدائی کا دعویٰ کرے، کبھی نعوذ باللہ خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کرے، کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے، اور کبھی نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرے، تو ایسا بدبخت ازلی کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو مرزائیوں کے کفر کی یہ پہلی وجہ۔ اب اس پر مرزائی سوال یہ کر دیتے ہیں میری ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی تو اس مرزائی نے کہا، جب میں نے اس کو یہ حوالہ جات دکھایا، اس نے کہا جی آپ کیوں کافر کہتے ہیں ہمیں؟ تو میں نے اس کو حوالہ جات دکھایا، اس نے کہا جی کہ یہ تو مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں تو نہیں اس کو خدا مانتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر تم کیا مانتے ہو اس کو؟ کہتا جی میں تو اس کو مسیح موعود مانتا ہوں، میں اس کو مہدی مانتا ہوں، میں اس کو امتی نبی مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کو مسیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح وہ نبی، تو نبوت کسی کو نبی کہنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے بات غلط نہیں نکل سکتی۔ تو تم نے گویا کہ یہ کہا کہ یہ جو بات کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے، تم نے وہ بزبان حال اور بزبان عمل تم نے خود اس کے دعووں کی تائید کر دی۔ تو جو حکم اس پر لگے گا وہی حکم ہر مرزائی پر لگے گا جو مرزائی مرزا قادیانی کو مسیح مہدی یا کچھ بھی مانتے ہیں۔ تو جو حکم مرزا قادیانی پر لگ رہا ہے وہی سارے مرزائیوں پر لگ رہا ہے۔ تو یہ پہلے کفر کی وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ مرزا قادیانی کا نبوت کا دعویٰ، اور صرف دعوی نبوت نہیں بلکہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کا محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب کھلی ہوئی ہے، مرزا نے کیا لکھا، کہتا جی میرے اوپر وحی نازل ہوئی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت قرآن پاک کی 26واں پارہ سورۃ الفتح اس کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ حضور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا رسول بھی۔ تو مرزا قادیانی کا نعوذ باللہ دعویٰ صرف نبوت کا نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسرا محمد رسول اللہ ہوں۔ اور ساری مرزائی ذریت ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ مرزائیوں کے بڑے خود مرزا قادیانی، مرزا کے بیٹے، مرزا قادیانی کے نام نہاد خلیفے، وہ سب یہی عبارتیں لکھ کر کے جا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ دوسرا محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کی، جس کو مرزائی نعوذ باللہ صحابی رسول بھی کہتے ہیں، اور مرزا نے اس کو قمر الانبیاء یعنی انبیاء کا چاند ہونے کا لقب دیا۔ اس نے اپنی بدنام زمانہ کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ 105 پر کیا لکھا؟ کہتا ہے اس صورت میں کہ اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے
کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تھا اپنے وعدہ کو پورا کرے. کہتا پس وہ جس نے مرزا قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا، اس نے مرزا کی مخالفت کی، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا وجود حضور کا وجود ہے. اور وہ جس نے مرزا قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کی، اس نے بھی مرزا کی تعلیم کے خلاف قدم مارا، کیونکہ مرزا قادیانی خاص صاف کہتا ہے جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور نہیں دیکھا. اور وہ جس نے مرزا کی بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت نہ جانا، اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا. یہ اتنا بڑا بہتان ہے قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر، کہ قادیانی ذریت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو ہیں. پہلی دفعہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں آئے، اور دوسری دفعہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل کے اندر قادیان کے اندر آئے. یہی بات مرزا قادیانی کا بیٹا لکھ کے جا رہا ہے. اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے بھی آگے مرزا نے کہا کہ میری روحانیت نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بھی بڑھ کر کے ہے. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ کھلی ہوئی ہے. یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں، یعنی مرزا کے دور کے اندر، یہ آگے اس نے خود لکھا ہے، یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. یعنی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میری روحانیت حضور سے زیادہ اشد، یعنی مضبوط، اقوا زیادہ قوی، اکمل زیادہ کامل ہے. کہتا ہے بلکہ کیسے ہے؟ بلکہ کہتا ہے یہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے نعوذ باللہ. اور اس بات کو مرزا قادیانی کا ایک مرید وہ بھی لکھ کر کے گیا، جس کو باقاعدہ مرزائیوں کے اخبار بدر نامی جو اس وقت چھپا کرتا تھا، جیسے آج الفضل چھپتا ہے اس وقت بدر چھپتا تھا. یہ مرزا کے دور کے اندر یہ باقاعدہ اس کو چھاپا گیا. یہ 25 اکتوبر سن 1906 کا اخبار. اس کے اندر اس نے مرزا کے متعلق کیا شعر لکھے. کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. نعوذ باللہ نکلے کفر نباشد. یہاں اس نے بکواس کیا لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر دوبارہ اتر آئے ہیں مرزا کی شکل کے اندر. اور کہتا ہے اس محمد کی شان نعوذ باللہ پہلے محمد سے بھی بڑھ کر کے ہے. اور کہتا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ قادیان کے اندر آ کر کے اس قادیان کے کالے کافر کو دیکھ لے، مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ. تو اس کا دعویٰ صرف نبوت کا نہ ہوا بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کا ہوا، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا دعویٰ کرنے والا ہے مرزا قادیانی. اور آج تک مرزائی مربی مرزا قادیانی کے اس گند کو اپنی پشت کے اوپر لے کر کے دنیا کے اندر مارے پھر رہے ہیں کہ اس گند کو خرید لو، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے. تو اور صرف مرزا نے یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام، صرف حضور کی توہین نہیں بلکہ تمام نبیوں کی توہین کی اس ایک سلائیڈ کے اندر، ایک عبارت کے اندر. یہ دیکھنے میں ایک عبارت ہے لیکن 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے. کہتا ہے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، شیس ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، اسماعیل ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں. نعوذ باللہ. مرزا نے کہا کہ میرے آنے سے گویا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات دنیا کے اندر دوبارہ آ گئے، علیہ باللہ. اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں تو ایسی بازاری زبان استعمال کی مرزا قادیانی نے کہ بازاری لوگ بھی وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے، وہ شرماتے ہیں. اس نے کیا لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا. پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے. آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. نعوذ باللہ. یہ کسبی عورتیں جو جسم فروش ہوتی ہیں نعوذ باللہ، ان کو کہا جاتا ہے جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے شرط ہوگی آپ کا کنجریوں سے میلان. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھ رہا ہے، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور نذرا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کے اس کے پیروں پر ملے. سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے،
مرزا قادیانی ان کے لیے ایسی گندی اور بازاری زبان استعمال کر رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مزید کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے، پرانی عادت کی وجہ سے۔ تو نعوذ باللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی عبارات لکھ رہا ہے۔ اور مریم صدیقہ علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ، جن کی طہارت، جن کی پاک دامنی کی قسم اللہ قرآن میں خود اٹھا رہا ہے، جن کی گواہیاں اللہ خود دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، ہم نے آپ کو پاک کیا ہے، اور سارے جہان کی عورتوں کے اوپر آپ کو ہم نے برتری دی ہے۔ ان کے متعلق مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا جی مریم کو ہیکل کے اندر کر دیا گیا تھا تا وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خامل نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کو یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ نعوذ باللہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کے اوپر مرزا قادیانی وہی گندا اور گھنونا الزام لگا رہا ہے جو یہودی لگاتے ہیں، کہ نعوذ باللہ مریم صدیقہ علیہ السلام پاک دامن اور مطہرہ نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کو اور طہارت کو اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد مرزا قادیانی یعنی مرزا قادیانی نے اسلام کے اندر کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کی توہین کی ہے، ہر ایک کے خلاف مرزا قادیانی نے بکواس کی ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد سب سے بہترین جماعت ہے، تو مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ جب نعوذ باللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، تو کہتا ہے میرے ہاتھ پر جو بیعت کر کے بے ایمان ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کی جماعت ہے۔ کہتا پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی، اہل بیت کی بھی توہین کی۔ مرزا قادیانی نے اپنا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تقابل کیا۔ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ اپنا اور حسین رضی اللہ کا تقابل کرتے ہوئے کہتا ہے جی کہ بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے۔ کہتا ہے میرے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسن کو سونگتے کبھی حسین کو سونگتے رضی اللہ عنہ کو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو کیوں سونگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے یہ بچے جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جنت کی خوشبوئیں ہیں، مرزا ایسا بدبخت ازلی ہے کہ ان کے متعلق یہ بکواس کرتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نعوذ باللہ گوں کا ڈھیر کی مانند ہے۔ اور آپ کی وہ کربلا کی عظیم الشان قربانی اور شہادت جو اسلام کے واسطے دی، اس کے متعلق مرزا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم۔ کہتا ہے کہ تم کربلا کی بات کرتے ہو، میں ہر وقت سیر کرتا ہوں کربلا کی، اور 100 حسین نعوذ باللہ میری جیب کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک، تو مرزا قادیانی نے ایک متوازی مذہب بنایا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہے، اس کے بائیں صفحے پر لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس، تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ تو مسلمان کے سامنے جب لفظ وحی مقدس آتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک ہی کتاب آتی ہے، وہ قرآن پاک۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی مقدس ہے۔ یہ تذکرہ جو کتاب ہے مرزا قادیانی کے، یہ دائیں طرف لکھا ہوا ہے الہامات کشوف رویا مرزا قادیانی، تو اس کو بھی وحی مقدس کہا جاتا ہے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس پر لکھا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا کہہ رہا ہے، کہتا ہے آپ کو علم ہوگا جہاں امیر المومنین نے 3 سال گزرے، جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کے ان کے تزکیہ نفس کے لیے مرزا قادیانی کے الہام کے مجموعہ کی بالالتزام تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ کہ مرزا کے الہامات کا جو مجموعہ تذکرہ اس کی تلاوت کی جائے، تو تلاوت تو قرآن پاک کی جاتی ہے۔ اب کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود یہ کہا کہ قرآن دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ یہ آپ کے سامنے عبارت ہے۔ کسی آدمی نے بشیر احمد ایم اے سے سوال کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو ماننا ضروری کیسے ہو گیا؟
تو اس نے کیا کہا؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ یعنی اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اترا تھا، بلکہ موجودہ قرآن جو ہے یہ مرزا قادیانی پر اترا ہے۔ اور اس بات کو مرزا نے خود بھی لکھا کہ مرزا نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قرآن شریف ہے کیا چیز؟ اس نے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، کہتا ہے جو میں منہ سے بولتا ہوں نعوذ باللہ وہ بھی قرآن بنتا جاتا ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ اس کے متعلق مرزا نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی جو میرے پر نازل ہوئی، ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ سے دو باتیں یہاں پر لکھی۔ قرآن کا نام تو اس نے صرف اپنا تحفظ کرنے کے لیے، سیف سائڈ رکھنے کے لیے کیا اس نے، اصل تو یہ ہے کہ کہتا ہے جو حدیث میری وحی کے خلاف ہوگی، کہتا ہے اس حدیث کو ہم ردی کی طرح پھینکتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کے متعلق ایسی بات یا ایسا نظریہ رکھتا ہے، ہم اس بندے کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے متعلق ایسی بات کہے۔ اور ایک قادیانی کے کفر کی وجہ وہ جہاد کی حرمت کا اعلان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور مرزا قادیانی کو جو لانچ کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دو چیزیں اس کے ذمہ لگائی گئی تھی۔ نمبر ایک، مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو ختم کیا جائے، اور نمبر دو، مسلمانوں کے قلوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرو۔ اللہ قرآن میں فرما اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ فرما ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ فرما رہے ہم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے کے اندر۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو۔ اصل میں انگریزوں کا پالتو تھا، انگریز نے اس کے ذمہ لگایا تھا۔ حرمین شریفین کی توہین کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے زیادہ، یعنی قادیان کے اندر آنے نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے، اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی اور حکم ربانی ہے۔ بہرحال مرزائیت اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے متوازی ایک مذہب، رب کے مقابلے کے اندر مرزا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر مرزا قادیانی ثانی محمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اسی لیے مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ بے ایمان گھر والوں کو اہل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی کافرہ زندیقہ اور زانیہ بیوی کو نعوذ باللہ ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی وہ کافرہ بیٹی کو سیدۃ النساء نعوذ باللہ کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی زبان سے نکلی بکواسات کو احادیث اور قرآن کا وہ درجہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی مذہب ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ کلمہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں کلمہ؟ تو بھئی میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر کلمہ پڑھنے سے صرف مسلمان ہو جاتا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جو ہے اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، بلکہ مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ اپنا جبہ مبارک اس کے اندر مجھے کفنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اللہ فرمائے اے حبیب اگر آپ اس کے لیے استغفار کریں اور 70 دفعہ استغفار کریں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں، ہاں کلمے کے حقوق کو ضائع نہ کرے، یعنی کلمے کے
حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، یعنی تمام احکامات کو ماننے والا ہے، تو پھر یہ کلمہ گو مسلمان ہے، ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ کی حقیقت سمجھ لیجیے کہ قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، اس میں سے ہماری اپنی ایک بھی بات نہیں ہے۔ قادیانی یہ کہتا ہے جی کہ مولویوں کی لکھی ہوئی بات ہے، مولوی اتنی جسارت نہیں کر سکتے کہ اپنے نبی کے متعلق، اپنے رب کے متعلق یا قرآن و حدیث کے متعلق ایسی بکواسات لکھ دیں۔ یہ قادیانیوں کی ہی بات ہے، یہ ان کی بے ایمانی ہی ہے جو لکھ سکتے ہیں، مسلمان کبھی نہیں ایسی کر سکتا۔ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے سے پوچھا کہ جب تم لوگ نبی جدا کرتے ہو تو کلمہ بھی جدا کرو، کہ ہر کلمے، ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز جو ہے وہ جدا رہا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داود خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا گیا کہ تم بھی بدلو اپنا کلمہ کا دوسرا جز۔ تو اس نے کہا کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس نے جواب دیا، کہتا ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے میرا وجود حضور ہی کا وجود ہے، نیز جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور نہیں دیکھا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین سے ظاہر ہے۔ بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، فتدبروا۔ یعنی اب سمجھ آئی کہ قادیانی یہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے۔ مسلمان تو کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن قادیانی کیا کہتا ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ کے جب محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو اس سے میں مراد حضور کی ذات کو بھی لیتا ہوں اور مرزے کی ذات کو بھی لیتا ہوں، تو اس کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ وہ کافر کہلائے گا، وہ کافر کہلائے گا۔ تو حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے مرزائیوں کے کفر کی کئی وجوہات وہ آ چکی، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ تو اب ایک اور سوال ہے، جیسے قادیانی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے کئی وجوہات مرزائیوں کے کفر کی بیان کر دی۔ اب ہمارا قادیانی سے ایک سوال ہے کہ قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، کہ مسلمان بھی تو کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، قرآن حدیث کو ماننے والا، اللہ رسول کو ماننے والا، سب کچھ مانتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ساری مرزائی ذریت وہ ہمارے مسلمان کو یہ کہے گی کہ ہم تمہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ہم تمہیں مسلمان ہی سمجھ۔ میری قادیانی سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے میرے سے سوال کیا، میں نے اس کو جواب دے دیا کہ تم کیوں کافر ہو۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا تم مجھے کیا سمجھتے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کو مسلمان سمجھتے۔ میں کہا دیکھ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ کہتا ہاں جی۔ میں کہا تمہارے بڑے بھی یہی سمجھتے ہیں؟ کہتا جی۔ میں کہا دیکھ لو، یہی عقیدہ ان کا۔ اس کو اچھی طرح پکا کر لیا، تو پھر میں نے اس کے سامنے کچھ عبارات رکھی۔ یہ مرزے کی پہلی عبارت رکھی، اس کا اوپر حوالہ آ رہا ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مؤاخذہ ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی تو لکھ رہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، اللہ کے نزدیک قابل مؤاخذہ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے کہا اب تم دونوں میں سے سچا کون اور جھوٹا کون ہے؟ حقیقت تو ہے کہ دونوں ہی جھوٹے۔ تو کہتا کہ جی ہاں ویسے ہمارے خلیفہ صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو غیر احمدی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب تم منافق ہو۔ میں نے جو تمہیں پہلے بات کی کہ تمہارے دل میں کچھ ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ ہوتا ہے۔ قادیانی ہم سے سوال کرتے تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھا ہے؟ تو ہم کہتے دل نہیں چیر کے دیکھا، مشاہدہ کر کے دیکھا۔ ہم مرزائیوں کی اچی بچی جانتے ہیں کہ ان کا انداز کیا ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، تو وہ خود مان گیا۔ اب اس نے تو یہ کہا کہ جس کو دعوت پہنچی اور قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور بیٹا اس سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے کیا کہا؟ مرزائی زیادہ بات یہ کر دیتے کہ کیونکہ تم ہمیں کافر کہتے ہو اس لیے ہم تمہیں کافر کہتے ہیں، تم ہمیں کافر کہتے ہو تو ہم تمہیں کافر کہتے ہیں۔ حدیث بات سناتے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ مجھے اس مرزائی نے حدیث بھی سنائی، انہوں نے کہا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، تو حدیث پاک میں جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن جو کسی کافر کو کافر کہے وہ تو کافر نہیں ہوتا۔ ہم تو تمہیں کفر کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہو، تمہارے سامنے وجوہات بھی رکھ دی۔ میں کہا چلو اس بات کو ہی چھوڑ دو، یہ تمہارا گرو گھنٹال اور لاٹ پادری کیا لکھ رہا ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کل مسلمان جو مرزے کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزے کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو مرزا قادیانی کا بیٹا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے نام بھی نہیں سنا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ
مرزا قادیانی کا نام کا کوئی لال بھجکڑ دنیا میں آیا ہے یا آئے گا، وہ کہتا ہے جی کہ وہ بندہ بھی کافر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسرا بیٹا کیا لکھتا ہے، کہتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو قادیانی کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے۔ آج کل ایک نئے مرزا صاحب لانچ ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں نئی تحقیق کر کے کہ قادیانی اس لیے کافر ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، جو اس نے اللہ کی توہین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، مریم صدیقہ علیہ السلام کی توہین کی، ان کو سب کو ایک طرف کر دیا اور ایک بات کہی دی کہ چونکہ ہمیں یہ کافر کہتے ہیں تو اس لیے یہ بھی کافر ہیں۔ ایسے محققین سے اللہ بچا کے رکھے۔ آگے ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ اس مرزائیت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، اور ان سے ظاہری بات ہے بائیکاٹ کی بات بھی کی جاتی ہے، تو یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بنیادی طور پہ کفر کی قسمیں لکھی ہیں، جو موٹی موٹی کافروں کی قسمیں ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے کافر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مطلق کافر، جس کو عام کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 مرتد کافر۔ نمبر 3 زندیق کافر۔ مطلق اس کافر کو کہا جاتا ہے جو ظاہر و باطن سے خدا رسول کا منکر، یہ ضروری نہیں کہ خدا کا منکر ہو، خدا کو مانتا ہو لیکن اور کسی بھی حکم کا، یعنی اپنی نسبت اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی جانب کر دے، اسلام کے علاوہ کسی بھی اور مذہب کی جانب وہ اپنی نسبت کرتا ہے، یہودی کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس بندے کو مطلق کافر کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ عام کافر کہلاتا ہے۔ دوسرا کافر ہے مرتد۔ مرتد اس کافر کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے پھر جائے، پہلے مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا جائے، تو اس بندے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا کافر ہے زندیق۔ زندیق اس کافر کو کہا جاتا ہے جو ہے تو کافر لیکن یہ بندہ اپنے کفر کو اسلام کہتا اور سمجھتا ہے، اور لا محالہ یقینی طور پہ جب اپنے کفر کو اسلام کہہ رہا ہے تو اسلام کو کفر کہے گا، جی، یعنی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر، ملحد آدمی ایسا۔ تو ان تینوں کے الگ الگ حکم ہے۔ جو پہلا کافر ہے اس کے لیے 3 حکم ہے۔ نمبر 1 کہ جو مطلق کافر ہے سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر یہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، ہر چیز کی حفاظت وہ حکومت اسلامیہ کے ذمہ ہوگی، جیسے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 اگر یہ مسلمان نہیں ہوتا تو دوسرے نمبر پر اس کو جزیہ ادا کرنا پڑے گا، ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، کہ جو مسلمانوں کی زمین کو استعمال کر رہا ہے تو اس کا یہ ٹیکس ادا کرے گا، جی۔ اور پھر بھی اس کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے، اپنی عبادات کرنے کی اجازت ہے، لیکن عبادت گاہ کے اندر رہ کر کے اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، مذہب کی ترویج نہیں کر سکتا، دعوت نہیں دے سکتا، کھلے عام نہیں کر سکتا اپنی عبادات، اس سے اس کو روکا جائے گا۔ باقی اپنے مذہب کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ اور اس کافر کے ساتھ جو ٹیکس دے کر کے اس کو ذمہ کہا جاتا ہے، اس بندے کے ساتھ مسلمان لین دین کر سکتے ہیں، ضرورت کے تعلقات رکھ سکتے ہیں، کاروباری تعلقات رکھ سکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اس سے لینا دینا کیا جا سکتا ہے ضرورت کی حد کا۔ محبت و مودت نہیں، اللہ نے اس سے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت مت کرو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے 2 دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ تمہارا ضرورت کے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر یہ بندہ نہ تو مسلمان ہوتا ہے اور نہ ہی جزیہ دیتا ہے تو یہ باغی شمار ہوگا، اور باغی کی سزا جو ہے ہر اصول کے اندر، ہر قانون کے اندر، ہر مذہب کے اندر وہ قتل ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کے ساتھ جہاد اور قتال کیا جائے گا۔ دوسرا کافر جو ہے مرتد، اس کے 2 حکم ہیں کہ نمبر 1 اس کو قید خانہ میں رکھا جائے گا 3 دن کے لیے، 3 دن تک اس کے سوالات، اشکالات جن کی وجہ سے یہ خدا نخواستہ کافر ہوا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ہو جاتا ہے تو فبیہا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارتد فقتلوہ، کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا کافر جو ہے وہ زندیق ہے۔ زندیق کے متعلق حکم یہ ہے کہ
اس کو فوراً قتل کیا جائے گا. اس کا صرف ایک ہی حکم ہے, اس کو فوراً قتل کیا جائے گا, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ آدمی یہ بغاوت پھیلا رہا ہے, یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے, ان کے ذہنوں کو منتشر کر رہا ہے, اسلام کے خلاف لوگوں کو گویا کہ ابھار رہا ہے. یہ حربی کافر کی مانند ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے اور کوئی حکم نہیں سوائے قتل کے. لیکن اب یہ جتنی حدود اور قیود اور قصاص وغیرہ جو ہے, یہ ذمہ ہے حکومت کا, افراد نہیں کر سکتے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان احکامات کا نفاذ کرے. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ خود ذمہ دار ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ تین کافر ہو گئے. اب قادیانی ان تینوں کافروں میں سے کون سا کافر ہے؟ تو قادیانی ان تین کافروں میں سے 3 نمبر کافر, 2 نمبر بھی نہیں, یہ 3 نمبر کافر ہے قادیانی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قادیانی کو قتل کر دیا جائے, تو ہم کہتے ہیں قتل کرنے سے تو انتشار ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں پھر کیا کیا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کر لینا چاہیے. وہ کیا کہ قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, ان کا مقاطعہ کر دیا جائے, ان کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر دیے جائے. اور اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ذاتی عداوت ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ذاتی عداوت ہے, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو, مسلمان اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. اور جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو ان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کر دو. اور مرزا قادیانی اور مرزائی قوم وہ کس طریقے سے آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کرتے ہیں, جہاد کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اس کا مصداق ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں, تو ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تو قادیانی اس کے مکمل طور پہ مصداق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تیسری جگہ کیا فرمایا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. یہ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ, اس کا آخری رکوع اور آخری آیات, کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھے, آخرت پر یقین رکھے, اور اس کے بعد وہ محبت رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا, جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینات کرنے والا, یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نہیں تو اور کون ہوگا؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کے ساتھ مسلمان تعلق نہیں رکھے گا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, او ابناءَهُمْ, ان کے بیٹے بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو, او اخوانہم, ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, ان کے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب اڑوس پڑوس تعلق والے, کچھ بھی تعلق اس کو وہ عشیرتہم کے اندر آ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ان کے ساتھ مسلمان تعلق نہیں رکھے گا. تو اللہ قرآن کے اندر خود بائیکاٹ کو بیان کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ محبت اللہ کے واسطے, نفرت اللہ کے واسطے, لین دین اللہ کے واسطے, اور تعلقات ختم کرنا یہ بھی جو اللہ کے واسطے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اس کا نتیجہ ہی معنی کا نکلا کہ محبت کی جائے تو اللہ اس کے رسول کے واسطے کی جائے, نفرت کی جائے تو اللہ اس کے رسول کے واسطے, یعنی محبت بھی کی جاتی ہے. یہ قادیانی ایک جو بڑا سہانا سا سلوگن بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, لو فار آل اور ہیٹ فار نن, کہ محبت سب سے کرو اور نفرت کسی سے نہیں. تو ہم بتاتے ہیں کس طرح محبت اور نفرت کرتے ہیں. ہمارے سامنے بہت سارے نو مسلمین ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف اسلام قبول کیا اور ان پر کیسا کیسا تشدد کیا گیا, ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, ان کا مقاطعہ کر دیا گیا, اور کیا کہتے ہیں ان کو ایسی تکالیف دی گئی ہیں, ان کے جسموں کو داغا گیا ہے, سلاخوں کو گرم کر کے ان کے جسم کو داغا گیا ہے, پورے جسم پر کیا کہتے ہیں ان کو داغ دیے گئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم ان پر ڈھائے گئے ہیں. اور یہ صرف ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور یہ مرزائیوں کے واسطے بنائی گئی تھی مثال. تو
بائیکاٹ مرزائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ محبت اور نفرت دونوں کی جاتی ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے۔ لین دین کیا بھی جاتا ہے اور ختم بھی کیا جاتا ہے، لیکن کن کے ساتھ؟ جو حضور کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تعلقات ختم، حضور کے دوست جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال۔ اور ان آیات کو بیان کرنے کے بعد وہ اس کی تشریح کے اندر کیا لکھا گیا؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْنَا تَرْكَ مَجَالِسَ الْمُلْحِدِينَ، کہ یہ جو آیات ہیں یہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان ملحدین کے ساتھ نشست و برخاست کو ختم کر دیں جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے بغض رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخر کے اندر چند ایک فتاوی جات ہیں۔ تمام مکاتب فکر ان تمام کا اتفاقی یہ فتویٰ ہے کہ قادیانی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا حرام اور ناجائز۔ ہاں بس ایک صورت ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ نے کسی قادیانی کو دعوت اسلام دینی ہے، لیکن دعوت اسلام وہ بندہ دے گا جس کو دعوت اسلام دینے کا طریقہ آتا ہے، ہر بندہ نہیں دے گا۔ یہ ہر بندے کا کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے جو بندے ماہر ہیں، ماہرین موجود ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ عام بندے بس اتنا کر سکتے ہیں کہ رہنمائی کر دیں۔ اگر کسی کا تعلق واسطے والا دوست، احباب یا رشتہ دار میں سے کوئی بندہ قادیانی ہے تو ہماری ترتیب یہی ہے جماعت کی الحمدللہ شبان کی کہ اولاً ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اگر سلیم الفطرت ہوگا تو بندہ مسلمان ہو جائے گا الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سارے لوگ ابھی وہ زیر دعوت ہیں۔ اللہ سب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تو دل و جان سے ان کے لیے دعا ہے، وسط قلب سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری کھوئی ہوئی متاع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو واپس لے کر کے آ جائے۔ اول ہماری محنت یہ ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ جیسے آپریشن ڈاکٹر کر سکتا ہے، کوئی بندہ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے آپریشن کرنا شروع کر دے تو یہ ڈاکٹر نہیں، یہ کسائی بن جائے گا، یہ قصاب بن جائے گا، یہ بندوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو بندہ صرف چند ایک کتابیں پڑھ کے اور اس کے بعد وہ قادیانی سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، الٹا اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا کہ ہمارا اپنا بندہ خراب نہ ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے شکوک و شبہات تو ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ تو اول تو ان کو دعوت دی جاتی ہے، ہاں جو بندے نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ بائیکاٹ کا فتویٰ ہے۔ یہ علماء دیوبند کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ بھی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ یہ مولانا نذر الرحمان صاحب تبلیغی جماعت کے جو اس وقت مرکز کے اندر بڑے حضرات میں سے ہیں، یہ مولانا طارق امین صاحب جو عالمی مبلغ ہیں، ان کی بھی تائید موجود ہے۔ یہ علماء بریلوی کا فتویٰ ہے، یہ بھی علماء بریلوی بڑے بڑے حضرات جن کے ہیں۔ یہ علماء اہل حدیث کا فتویٰ ہے، یہ جماعت اسلامی کا موقف اور یہ تنظیم اسلامی کا موقف۔ یعنی غرض یہ کہ تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہے کہ قادیانی کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ بالکل حرام اور ناجائز۔ سبق کے دوران ایک سوال آیا کہ آپ ایسے وہ گندے حوالے کیوں پیش کر رہے ہیں، یہ ایسی گندی عبارات یہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، ہمارا بھی دل نہیں کرتا۔ جتنی تکلیف جتنی تکلیف آپ حضرات کو ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں تو اتنی تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے، اور ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ ہم جب سبق سامنے بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایسی بے حسی بھی ہے، خوشی ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایسے حوالہ جات کیوں پیش کرتے ہیں، تو لیکن بعض ایسے بھی بے حس لوگ ہوتے ہیں جو ان حوالہ جات کو پڑھ سن کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کٹتا ہے اس وقت۔ میرے سامنے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم یہ ایسے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں اور لوگ آگے سے ہنس رہے ہیں، مجھے بڑا ناگوار گزرا۔ میں نے کہا یار یہی بات ہے اگر میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میری بہن بیٹی کے لیے لکھی جائے تو میں لڑنے مرنے پر تیار ہو جاؤں گا، اور جب یہی باتیں اللہ رسول کے واسطے، انبیاء علیہ السلام کے واسطے لکھی جا رہی ہیں تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ کیسے آ جاتی، اور ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم یہ چیزیں صرف اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ مرزائیت کا مکروہ اور گندا گھنونا چہرہ جو ہے وہ امت کے سامنے آ جائے کہ یہ کیسے گندے لوگ ہیں۔ ہمیں بڑا زور لگانا پڑتا ہے اس بات پر تیار کرنے کے لیے لوگوں کو کہ قادیانی سے تعلقات کو ختم کر دیا جائے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایسے بے حس لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو پھر بھی قادیانی سے جپے ڈالتے ہیں اور قادیانی سے پیار کے پینگے چڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانے اور یارانے رکھتے ہیں۔ ہماری مجبوری صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے۔ میری ایک دفعہ ایک مسلمان سے بات ہو رہی تھی، میں نے اس کو بتایا، اس کا قادیانی سے تعلق تھا،
میں نے اس کو کہا کہ قادیانی سے تعلق رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا گستاخ رسول کے ساتھ تعلق رکھنے سے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا جی کہ اس نے ایسے توہین کی، اللہ کی توہین کی، حضور کی توہین، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اتنا کوئی پاگل ہے کہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرے، اتنا کوئی پاگل ہے جو اللہ کی توہین کرے؟ تو اللہ کی طرف سے میرے پاس وہ کتاب موجود تھی تذکرہ، اسی وقت میں نے اس کو کھول کے دکھائی کتاب، میں نے کہا یہ دیکھو بھائی اس نے بکواس لکھی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو اس نے جب دیکھی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے کہا ہاں یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اس نے لکھا ہوا ہے، تو ہماری صرف مجبوری ہے، وگرنہ خدا نہ خواستہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ایسے گندے اور غلیظ حوالہ جات جو ہم پیش کریں، ہماری اپنی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے حوالہ جات رکھے ہیں یہ بہت کم حوالے رکھے، بہت کم۔ مرزے کی اتنی بکواسات ہیں کہ اگر ان سب کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو دنوں گزر جائیں گے، جتنی بکواسات مرزے قادری نے لکھی ہیں۔ تو اس لیے ہم مجبوراً اپنے مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں کہ ایک تو پتہ چل جائے کہ مرزائیت کا کفر کیسا ہے، دوسرا سننے والوں میں بعض لوگ مرزائی بھی ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ ان غلیظ عبارتوں کو دیکھ کر کے کسی قادیانی کو ہدایت مل جائے۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے، اور ان مسلمان ہونے والوں میں سے کوئی 90% ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ مرزا قادیانی کی ان گندی عبارتوں کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ہم مجبوراً صرف جو ان عبارات کو پیش کرتے ہیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ قادیانی کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا، یہ میں نے درمیان میں جواب دے دیا، لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو بھائی میں نے کیا گزارش کی کہ حدود قیود کا نفاذ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ اس کا نفاذ کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم کتنے بندوں کو مار لیں گے؟ ایک بندہ ایک کو مار لے گا، 2 کو مار لے گا، 10 کو مار لے گا، 20 کو مار لے گا، 50 کو مار لے گا، تو اس سے زیادہ تو نہیں مارے گا، اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ اب قادیانی کیا کریں گے؟ قادیانی یہ کریں گے ایک بندہ ان کا مارا جائے گا اور اس بندے کو پوری دنیا کے اندر ڈنڈورا پیٹ کے پوری دنیا کے کفر سے وہ کیا کہتے ہیں تعاون لیں گے، ان سے ایڈ لی جائے گی اور ان سے کیا کہتے ہیں مراعات حاصل کی جائیں گی، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، ان کے حقوق کو نہیں ادا کیا جاتا۔ حالانکہ جتنے حقوق پاکستان ادا کرتا اقلیتوں کے، اتنے حقوق کوئی ملک نہیں ادا کرتا۔ ان کے حقوق سے بڑھ کر کیوں دیے؟ کیا کون سے حق چاہیے ان کو؟ وہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے مکانات ہمارے اندر ہیں، ان کی دکانیں ہمارے پاس ہیں، ان کے کاروبار پاکستان کے اندر ہیں، ان کو ہر قسم کی سہولت کو دیا جاتا ہے۔ اب کون سی بات پیچھے؟ ان کی عبادت گاہیں ان کی آزاد ہیں، اب عبادت کرنے کے اندر آزاد ہیں، سب کچھ کے مرزائی، یہاں تک کہ یہاں پر دعوت بھی دے رہے اپنی مرزائیت کی۔ اور کون سے حقوق چاہیے؟ دوسرے ممالک کے اندر جا کے دیکھیے، برما کے اندر دیکھیے، بوسنیا کے اندر دیکھیے، چیچنیا کے اندر دیکھیے، فلسطین کے اندر دیکھیے، وہاں پر مسلمانوں کی عبادات کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر تو پاکستان نے ہر کافر کو اس کے حقوق سے بڑھ کر کے حقوق دیے ہیں۔ تو بھئی اس سے انتشار پیدا ہوگا، قتل کرنے سے نہ کہ فائدہ ہوگا۔ جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، ایک آواز لگ رہی ہے ختم نبوت کی، تو وہ آواز کو قادری تو یہ چاہتا کہ ایسا سانحہ پیش آئے اور ہم پوری دنیا کے اندر آواز اٹھا کر کے جو قادری کے خلاف قانون بنے ان قوانین کو ختم کروا دیے جائے۔ تو بھئی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں۔ تو آپ حضرات تمام ساتھیوں سے، تمام شرکاء اور شریکات سے یہ گزارش آخر میں ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، حضور کے دوستوں سے دوستی، حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں اپنی جان، مال، وقت، عزت، آبرو، گھر بار، آل اولاد سب کچھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کے ساتھ تا دم آخر اخلاص و للہیت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔